السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج ہم نے رمضان المبارک کا تیسرا روزہ رکھا۔ رمضان ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم نے رمضان کو کیسے گزارنا ہے اور اپنے روزوں کو قبولیت کے درجے پر کس طرح لے کر جانا ہے، آج کے ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، رمضان روزے یہ انسان سے کچھ تقاضے کرتے ہیں۔ آج ہم ان تقاضوں کو دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے روزے کا جو مرکزی پہلو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی زبان سے خیر اور بھلائی والے کلمات نکالیں اور فحش کلامی، بیہودہ گوئی، چغلی، غیبت، بہتان، جھوٹ، فراڈ اور جتنی بھی چیزیں ہیں کہ جن کا انسان کے کردار سے، انسان کے اخلاق کے ساتھ تعلق ہے، ان کو جو ہے وہ دور کیا جائے۔ تو لہٰذا یاد رکھیں کہ جن باتوں کا کرنا گناہ ہے، ان باتوں کا سننا بھی گناہ ہے۔ اب ہمارے ہاں وہ بڑے معاملات ایسے چلتے ہیں کہ جی میں نے تو کوئی بات نہیں کی، میں نے تو صرف سنا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جن باتوں کا کرنا گناہ ہے نا، مثال کے طور پر میں ایک جھوٹ جو ہے وہ بولتا ہوں تو بولنا، جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ اسی طرح غیبت کرنا گناہ ہے، چغلی کرنا گناہ ہے، حسد گناہ ہے اور بغض گناہ ہے، تہمت گناہ ہے، گندی باتیں گناہ ہے، فحش گوئی گناہ ہے، بیہودہ کلام گناہ ہے، گالی دینا گناہ ہے۔ اسی طرح میرے ناظرین کرام، ہمارے جو ہے وہ ان معاملات میں ان ساری باتوں کو سننا بھی گناہ ہے۔ تو یہ بات آج کے اس ٹاپک میں پہلی بات جو ہم نے پڑھی وہ یہ کہ جن چیزوں کو کرنا گناہ ہے ان کو دیکھنا اور ان کو سننا بھی گناہ ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پیٹ کے روزے رکھنے سے پہلے ہم اپنی زبان، آنکھوں اور کانوں کا روزہ رکھیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فلا حاجة لله في ان يدع طعامه وشرابه۔ جس نے بیہودہ باتوں اور بیہودہ کاموں سے اجتناب نہ کیا، یعنی پہلے بھی گندی باتیں کرتا تھا، پہلے بھی گالیاں دیتا تھا، پہلے بھی جھوٹ، فراڈ، غیبت، چغلیاں اور جتنی بھی یہ چیزیں ہیں پہلے بھی کرتا تھا، روزہ رکھ کے بھی کیا، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے یا کھانا پینا جاری رکھے۔ ایسے روزے کی اللہ کو قطعاً بھی کسی بھی صورت میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ انسان جس میں اپنی زبان کا احتیاط سے استعمال نہ کرے۔ یہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1903، 1903 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث۔ اٹ مینز کہ روزہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کا انعام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو فضول کاموں، فضول باتوں اور بیہودگی یعنی گندی فحش جتنی چیزیں ہیں ان سے اجتناب کا نام ہے۔ یہ صحیح ابن خزیمہ ہے، حدیث نمبر 1996 نمبر حدیث ہے، 1996 نمبر حدیث۔ اور اسی طرح میں نے روزہ رکھا ہے لیکن میں تو پوری احتیاط کر رہا ہوں کہ میں کسی کے ساتھ جو ہے وہ گندی بات نہ کروں، میں لڑائی نہ کروں، میں جھگڑا نہ کروں، میں غیبت نہ کروں، میں چغلی نہ کروں، میں سارے کام نہ کروں، مگر اگلا بندہ، بعض درویش قسم کے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، آپ ان سے جو ہے وہ ڈیل، جتنی ڈیل آپ ان کو دیتے ہیں وہ اوپر سڑ پہ چڑھتے ہیں، تو ان کا کیا حل ہے؟ یعنی میں نہ لڑوں، کوئی اگر لڑے تو اس کا بھی حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اصبح احدکم یوما صائما فلا يرفث ولا يجهل فان امرؤ شاتمه او قاتله فليقل انی صائم انی صائم۔ یعنی اگر کوئی آپ سے لڑتا ہے کہ ایک شخص نے صبح روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد وہ کوئی بیہودہ بات اس نے نہیں کی، کوئی گندی بات نہیں کی، کوئی جہالت کا مظاہرہ نہیں کیا، مگر کوئی شخص آتا ہے اس سے اور اس کو گالی دیتا ہے، لڑائی کرتا ہے، تو اس کا جواب جو ہے وہ پہلے ہمارے ہاں جو سارا سال روٹین چلتی ہے نا، مینو وہ ایک پنجابی میں وہ کہتے ہیں نا کہ مینو گل کر کے جائے گا کتھے، میں ایک سنائیاں تے میں تے انہوں تے انہیں مینو ایک سنائی، میں انہوں 10 سنائیاں۔ اسلام روزہ
یہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ روزے کا مقصد یہ ہے، کوئی اگر آپ سے لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، اس کو آپ نے یہ کہنا ہے کہ انی صائم بھائی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح جو لوگ کذب بیانی، بےہودگی، گندی باتیں، فحش کام اور کسی بھی چیز سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کئی روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں روزے سے صرف بھوک ہی حاصل ہوتی ہے، حالانکہ روزہ اللہ کی قربتوں کا ذریعہ ہے، اللہ سے جو ہے وہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن بعض روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا، جنت کی جو ہے وہ قربت حاصل نہیں ہوتی، جہنم سے بچاؤ حاصل نہیں ہوتا، جسٹ ان کو صرف جو ہے وہ بھوک برداشت کرنا پڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف ان کو جو ہے وہ یعنی ساتھ ساتھ گندے کام، بیہودہ گانے، فحش فلمیں اور اس کے ساتھ ساتھ گندی باتیں، سارا کچھ جو ہے وہ کرتے رہے، اور مطلب کہ سارا کچھ وہ کرتے رہے، غیبتیں بھی چلتی رہیں، چغلیاں بھی چلتی رہیں، کرتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، سارا کچھ تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کا صرف روزہ ہے اور صرف بھوک ان کو ملے گی، اور ثواب والا چکر جو ہے وہ ان کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح کئی قیام کرنے والے ایسے ہوتے ہیں، راتوں کو تہجدیں پڑھی ہیں، راتوں کو ہم نے قیام کیا ہے، تراویح پڑھی ہے، بڑا لمبا جو ہے وہ معاملہ پروسیس ہمارا چلتا رہا ہے، اور ہم بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب قائم لیس له من قیامه الا السحر، کہ بعض قیام کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو صرف جو ہے وہ کھڑے ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا، کھڑے ہو کے تھکاوٹ محسوس کرتی ہے، مولوی صاحب کے پیچھے کھڑے ہوئے، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوئے، اور جو ہے وہ صرف اور صرف تھکاوٹ ان کو ملی، اور تھکاوٹ ملنے کے بعد جو ہے وہ گھروں کو چلے گئے۔ تو ہمیں اپنی زبان کو اس طرح کنٹرول کرنا ہے کہ جس طرح انسان جو ہے وہ موت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو بچاتا ہے نا، اسی طرح اپنی زبان کو بھی بچانا ہے۔ اسی طرح سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک، جب تم روزہ 3374 نمبر یہ حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو نا تو تمہاری کانوں اور آنکھوں اور زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، کانوں سے کوئی گندی بات نہیں سننی ہے، آنکھوں سے کوئی گندی چیز نہیں دیکھنی ہے، اور اپنی زبان سے کوئی گندی بات نہیں کرنی ہے۔ اسی طرح امام مجاہد رضی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں خصلتان من حفظهما سلم له صومه الغیبۃ والکذب، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا روزہ جو ہے وہ محفوظ رہے، تمہارا جو ہے وہ روزہ سلامت رہے، تم میں روزے سے کچھ فائدہ حاصل ہو، تو چاہیے الغیبۃ والکذب، ان دونوں چیزوں سے بچنا ہے، غیبت اور جھوٹ سے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آج کا ہمارا تیسرا روزہ اپنی بارگاہ میں جو ہے وہ قبول و منظور فرما، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں نیکی کے کام کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ مجھے پیٹ کا روزہ رکھنے سے پہلے اللہ آنکھوں، کانوں اور جو ہے زبان کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔